السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہمارا خلاصۃ النحو کا دوسرا سبق ہے۔ پہلے والے سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ انسان جو بات بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں، پھر اگر اس لفظ کا معنی ہو تو اس کو موضوع کہتے ہیں، پھر وہ لفظ اگر اکیلا ہو تو اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ اب کلمے سے بات یہاں پر آگے چلے گی، دیکھیں۔ الدرس الثانی، دوسرا سبق، اسم، فعل، حرف اور ان کی علامات کا بیان۔ کلمے کی اقسام۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف۔ اب یہاں سے اسم کی تعریف کر رہے ہیں۔ جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے اسے اسم کہتے ہیں۔ مثال دی ہے انہوں نے قلم، معنی قلم۔ اب دیکھیے، جب آپ قلم بولیں گے تو اس کا تعلق نہ گزرے ہوئے زمانے سے ہوگا، نہ بھی موجودہ زمانے سے ہوگا، نہ آئندہ زمانے سے ہوگا۔ اور جو کلمہ اپنا معنی بھی بتائے اور اس میں زمانہ نہ پایا جائے تو اسے اسم ہی کہتے ہیں۔ آگے دیکھیں۔ جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے، صرف نہ کا فرق ہے، ادھر تھا نہ پایا جائے اور یہاں پر ہے پایا جائے۔ نہ پایا جائے تو اسم ہے اور زمانہ پایا جائے تو فعل ہے۔ جیسے سارا یسیرو۔ اگر آپ نے میزان پڑھی ہے یا نصاب الصرف پڑھی ہے یا آپ کو ماضی مضارع کی گردانیں یاد ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں سارا یہ ماضی ہے، یسیرو یہ مضارع ہے۔ مضارع میں 2 معنی لگتے ہیں، ایک حال کا اور ایک استقبال کا۔ معنی سن لیں۔ سارا کا معنی ہوگا وہ چلا یا اس نے سیر کی۔ یسیرو وہ چلتا ہے یا چلے گا، وہ سیر کرتا ہے یا کرے گا۔ اب دیکھیے، اس میں گزرا ہوا زمانہ بھی پایا جا رہا ہے، موجودہ زمانہ بھی پایا جا رہا ہے اور آنے والا زمانہ بھی پایا جا رہا ہے۔ تو جو کلمہ اکیلا اپنا معنی بتائے اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے تو اسے فعل کہیں گے۔ آگے دیکھیں۔ اور جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر نہ کرے اسے حرف کہتے ہیں۔ جیسے من، الا۔ اب یہ من ہے، اب یہ اکیلا اپنا معنی ظاہر نہیں کر سکتا۔ آپ بولے من کا معنی سے، اب آپ بولتے رہے سے، کوئی فائدہ نہیں نکلے گا۔ آپ کہتے رہے کہ من 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 من، کوئی فائدہ نہیں نکلے گا۔ آپ کہیں الا کا معنی تک 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 بولتے رہے، فائدہ نہیں ہو رہا ہے، یا الا الا بولتے رہے، فائدہ نہیں ہے۔ اس کا فائدہ اس وقت ہوگا جب اس حرف کو کسی دوسرے کلمے سے ملا دیا جائے۔ اسم اور فعل کی تعریف میں زمانہ آیا، اب زمانے کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ فائدہ، زمانے 3 ہیں۔ نمبر 1 ماضی۔ ماضی کا مطلب گزشتہ زمانہ۔ بہت لوگ اسے گزشتہ پڑھتے ہیں، وہ غلط ہے، زال پر زبر ہے۔ گزشتہ زمانہ یعنی گزرا ہوا زمانہ۔ حال کا مطلب موجودہ زمانہ۔ مستقبل آئندہ زمانہ یعنی آنے والا زمانہ۔ آپ نے پہلے والے سبق میں پڑھا تھا البستان جمیل، میں نے کہا تھا البستان اسم ہے۔ اب اسم کیسے ہے تو یہاں سے آپ کو 5 ایسی چیزیں بتائی جائیں گی جس کو آپ دیکھ کر پڑھ کر آپ کہہ سکتے ہیں یہ کلمہ اسم ہے، فعل یا حرف نہیں۔ نمبر 1 الف لام یعنی ال کا ہونا، جیسے القلم۔ اب جس کے شروع میں بھی الف لام ہو آپ آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں وہ اسم ہے۔ جیسے الحمد، ٹھیک ہے، الرحمن، الرحیم۔ تو جس کے شروع میں الف لام آ رہا ہے آپ کہہ سکتے ہیں یہ اسم ہے۔ حرف جر کا ہونا، حروف جارہ یہ 17 ہیں، اسی کتاب میں آگے چل کے آپ پڑھیں گے۔ ابھی یہ یاد رکھیں کہ اسم کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ حرف جر آئے۔
جیسے فی دارن گھر میں، تو لفظ فی یہ حرف جر ہے، یہ جس پر داخل ہوگا یا جس سے بھی پہلے آئے گا تو اس کے بعد جو بھی کلمہ ہوگا وہ اسم ہی کہلائے گا۔ نمبر 3 جر کا ہونا، جیسے ولد زیدن، تو زیدن مجرور جر آ رہا ہے، اس پر 2 زیر آ رہا ہے تو یہ بھی اسم ہی کی علامت ہے۔ نمبر 4 تنوین کا ہونا، جیسے رجلن، اب رجلن ہو یا رجلن ہو۔ گول تا کا ہونا، جیسے کراستن، اب جیسے اور مثالیں دے دوں میں، کراستن، ایسے بقرتن، صلاتن، جامعتن، مدرستن، تو جس کے شروع میں بھی گولتا ہوگا آپ آنکھیں بند کر کے کہہ دیں وہ اسم ہے، یا جس میں بھی تنوین آ جائے آپ کہہ سکتے ہیں وہ اسم ہے۔ ایک چیز یہ یاد رکھیے گا، الف لام حرف جر، ٹھیک ہے، یہ شروع میں آتے ہیں، جر، تنوین اور گولتا یہ کلمے کے آخر میں آتے ہیں، اس کو یاد رکھیے گا۔ تنبیہ، الف لام اور تنوین ایک اسم میں جمع نہیں ہو سکتے، یا تو اسم ہی ہوگا یا تنوین ہی ہوگی۔ آپ اسم تنوین دونوں جوڑ لیں یہ بھی غلط، ٹھیک ہے، یعنی دونوں آپ تنوین بھی لگائیں الف لام بھی لگائیں، آپ پڑھیں القلم، یہ غلط ہو جائے گا۔ آپ الف لام لیا ہے تنوین نہیں لا سکتے، جیسے القلم، اور تنوین لیا ہے جیسے قلم، تو اب اس پہ الف لام نہیں لا سکتے۔ تو اسم کی 5 علامتیں ہم نے پڑھ لی، یہ صرف آپ طلبہ کرام کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اس کی علامتیں اور بھی زیادہ ہیں جو آپ انشاءاللہ ہدایت النحو یا دیگر کتابوں میں پڑھیں گے۔ فعل کی علامات، فعل کی علامتیں بھی بہت زیادہ ہیں، البتہ یہاں پر 7 بتائی ہیں کیونکہ شروعاتی آپ کی تعلیم ہے تو تھوڑا تھوڑا آپ کو سمجھایا جائے گا تاکہ آپ کا ذہن اس کو محفوظ کر سکے۔ 1 تا 3 یعنی 3 علامتیں، نمبر 1 قد، نمبر 2 سین، نمبر 1 قد، نمبر 2 سین، نمبر 3 سوفا۔ اتنا یاد رکھیے گا، قد یہ ماضی اور مضارع دونوں پر آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن سین اور سوفا یہ صرف مضارع پر آتا ہے، ماضی پر نہیں آتا۔ قد سمعا، ٹھیک ہے، تو قد اب داخل ہو گیا سمعا پر تو آپ کہیں گے سمعا فعل ہے۔ سیعلم آپ کہیں گے سیعلم فعل ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے شروع میں سین آ گیا۔ سوف یعلمون آپ کہیں گے یعلمون فعل ہے، کیوں؟ شروع میں سوف آ گیا۔ تو جس کے شروع میں بھی قد ہو، سین ہو یا سوفا ہو آپ کہہ سکتے ہیں یہ فعل ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، دوسرے پارے کا نام ہے سیقول السفہاء، تو آپ کہیں گے یقول فعل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے شروع میں سین ہے۔ آپ کہو گے قد افلح المؤمنون میں افلح فعل ہے، کیوں؟ شروع میں قد آ گیا۔ ایسی کلا سیعلمون 30ویں پارے میں آپ کہیں گے یعلمون فعل ہے، کیوں؟ شروع میں سین آ گیا۔ چلے نمبر 4 تا 7 یعنی یہاں سے 4 علامتیں بیان کی جا رہی، نمبر 1 ماضی، نمبر 2 مضارع، نمبر 3 امر، نمبر 4 نہیں۔ تو اگر کوئی کلمہ ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے یا نہیں ہے آپ کہیں گے یہ فعل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ذہبہ فعل ہے، آپ کوئی کہے گا کیوں؟ آپ کہیں گے ماضی ہے۔ یذہب فعل ہے، کوئی کہے گا کیوں؟ آپ کہیں گے مضارع ہے۔ اذہب امر ہے، کوئی کہے گا کیوں؟ آپ کہیں گے اذہب فعل ہے، کوئی کہے گا کیوں؟ آپ کہیں گے امر ہے۔ لا تذہب نہیں ہے، لا تذہب فعل ہے، کوئی کہے گا کیوں؟ تو آپ کہیں گے اس لیے کہ وہ نہیں ہے۔ حرف کی علامت، اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ ہونا حرف کی علامت ہے، جیسے من اور فی۔ اب بات یہ آتی جب کسی کوئی علامتیں نہیں ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس کے کچھ فائدے ہوتے ہیں، جیسے یہ 2 اسموں میں تعلق پیدا کرتا ہے، کبھی 2 حرف جو ہے کبھی 2 اسموں میں تعلق پیدا کرتا ہے، کبھی 2 فعلوں میں کرتا ہے، کبھی 2 جملوں میں کرتا ہے، کبھی اسم اور فعل میں کرتا ہے۔ یہ انشاءاللہ آپ ہدایت النحو میں باقاعدہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ تمرینیں آپ کے سامنے صرف
اس لیے حل کی جاتی ہیں تاکہ آپ نے جو سبق پڑھا ہے، پڑھنے کے بعد جو سمجھا ہے، سمجھنے کے بعد اب آپ اپنے طور پر تمرین نمبر 1 2 3 حل کرنا چاہ رہے ہیں، تو حل کرنے کے بعد کہ آپ نے یہ جو سمجھا، لکھا، صحیح لکھا یا نہیں لکھا، اس چیز کو چیک کرنے کی نیت سے آگے والے ویڈیو آپ دیکھا کریں۔ دیکھیں تمرین نمبر 1، کلمے کی اقسام اور ان کی تعریف بیان فرمائیے۔ بالکل واضح ہے، کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اب اس کے بعد آپ اسم کی تعریف کر دیں، پھر فعل کی تعریف کریں، پھر حرف کی تعریف کریں، ٹھیک ہے، لیکن مثال نہ دیں کیونکہ مثال نہیں مانگی ہے۔ سوال نمبر 2 میں اسم، فعل اور حرف کی علامتیں بیان کیجیے۔ تو آپ اسم کی علامتیں بیان کیجیے جو اس میں لکھا ہے، پھر اس کے بعد فعل کی علامتیں بیان کیجیے جو لکھا ہے، پھر حرف کی علامت کیا ہے کیا نہیں ہے جو لکھا ہے اس میں لکھ دیں۔ البتہ مثالیں نہ اسم کی علامتوں سے دیں نہ فعل کی علامتوں سے دیں کیونکہ انہوں نے مثالیں نہیں مانگی ہیں۔ کس اسم میں الف لام اور تنوین جمع نہیں ہو سکتے؟ یہاں پر آپ تنبیہ لکھ دیں گے، الف لام اور تنوین ایک اسم میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اب یہ ہے غلطی کی نشاندہی، انہوں نے غلط لکھا ہے، آپ اس کو ٹھیک کریں گے۔ جیسے جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اسے اسم کہتے ہیں، آپ کہیں گے یہ غلط ہے، صحیح کیا ہوگا؟ جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے اسے اسم کہتے ہیں۔ نمبر 2، اسم کے آخر میں تنوین اور اس کے شروع میں الف لام جمع ہو سکتے ہیں، آپ کہیں گے غلط، صحیح کیا ہے؟ الف لام اور تنوین ایک اسم میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو اس میں لکھا ہے اس کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں، یعنی ایک جواب تو یہ ہوگا آپ تنبیہ لکھ دیں، دوسرا جواب یہ ہو جائے گا اسم کے آخر میں تنوین اور اس کے شروع میں الف لام جمع نہیں ہو سکتے۔ نمبر 3، قد، سین اور تنوین فعل کی علامتیں ہیں، غلط، صحیح کیا ہوگا؟ قد، سین فعل کی اور تنوین اسم کی علامتیں ہیں۔ نمبر 4، حرف کی کوئی علامت نہیں ہے، غلط، اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ ہونا حرف کی علامت ہے۔ اب یہ دیکھیے لکھا ہے اسم، فعل اور حرف الگ الگ کیجیے، نیز اسم اور فعل کی علامتیں بھی واضح کیجیے۔ اس کو آپ کیسے حل کریں گے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 3 کالم بنا لیں، ٹھیک ہے، ایک کالم میں آپ لکھ لیں یہی الفاظ، یعنی اس سیجیء، کافر، النار وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا والا کالم ہے آپ اس میں لکھیے کلمہ، ٹھیک ہے، اور تیسرے والے کالم میں لکھیے علامت۔ پہلے والے کالم میں کے اوپر الفاظ اور دوسرے پہ کلمہ، تیسرے پہ علامات، ٹھیک ہے۔ اب حل کرتے ہیں، دیکھیے سیجیء آپ کہیں گے فعل ہے، کلمے والے کالم میں لکھ دیں گے فعل، علامت والے کالم میں لکھیں گے سین، اس کے بعد کافر آپ کہیں گے اسم، علامت تنوین، اس کے بعد النار اسم، علامت الف لام، فی حرف اور علامت والے کالم میں کٹ کر انشاء لگا دیں، ٹھیک ہے۔ قد سرق آپ کہیں گے فعل، علامت قد، اخن فعل، اخن اسم، علامت تنوین، لا تکذب فعل، علامت نہیں، علی حرف، علامت کچھ نہیں لکھیں گے اس کی، قال فعل، یہ اصل میں تھا قوالا، قال فعل، علامت ماضی، القوم اسم، علامت الف لام، سمع میں علامت سین نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آئے، جہاں پر ہم نے یہ پڑھی ہے کہ قد، سین، صوفہ فعل کی علامت ہے، تو جہاں سین علامت بنے گی تو تھوڑا یہ یاد رکھیے گا، سین جہاں پر بھی آئے گا تو اس کے آخری لفظ جو ہے اس پر پیش آئے گا،
اور آسان لفظوں میں تھوڑا یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جہاں سین آگا تو وہاں کم سے کم 4 لفظ ہوں گے، کم سے کم 4، ورنہ زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں پہلے ہی سے 3 ہیں تو یہاں پر سین علامت والی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو سمیع یہ فعل ہے، علامت یہاں پر سین نہیں بلکہ ماضی۔ قافلۃن اسم ہے، علامت گول تا۔ سوف تعلم فعل ہے، علامت سوف۔ جنتن اسم ہے، علامت گول تا۔ ینظر فعل ہے، علامت مضارع۔ الصراط اسم ہے، علامت الف لام۔ انصر فعل ہے، علامت امر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔